حکایت نمبر 3، عیب جوئی بری عادت ہے۔ عیب جوئی مطلب دوسروں کی برائیاں کرنا، دوسروں کے عیب تلاش کرنا اور ان کو دہرانا یا کہنا کہ یہ آدمی ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں مجھے عبادت کا بڑا شوق تھا۔ شب بیداری کرتا، یعنی رات کو سونے کے بعد تہجد کے لیے اٹھ جاتے، تہجد پڑھتا، ساری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزر جاتی۔ ایک رات حسب معمول والد محترم کے ساتھ عبادت میں مشغول تھا اور ہمارے پاس ہی کچھ لوگ فرش پر پڑے سو رہے تھے۔ میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو کہا کہ ان میں سے کوئی سر نہیں اٹھاتا، یعنی کوئی بھی نہیں جاگتا، بندگی معبود بجا نہیں لاتا، یعنی عبادت نہیں کرتا، کوئی بھی سوتے میں سے اپنی نیند خراب نہیں کرتا، اٹھتا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، ایسے سوئے ہیں جیسے سانپ سونگھ گیا ہے، یعنی جیسے سوئے ہیں یا ایسا لگتا ہے کہ جیسے مر گئے ہیں۔ سانپ سونگھ جانا مطلب سانپ نے کاٹ لیا اور مر گئے۔ یہ سن کر والد محترم نے ارشاد کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ خوب ہوتا تو بھی سو جاتا، مگر کسی کا عیب تیری زبان پر نہ آتا۔ یعنی ان کے والد نے کہا کہ کتنی بری بات ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو اور اس پر غرور کر رہے ہو، نیکی کا کام کر رہے ہو اور اس پر غرور کر رہے ہو، تو اس عبادت کرنے سے تو پھر اچھا تھا کہ تم سو جاتے، کیونکہ اب تم نے جب دوسروں کی برائیاں کی تو جو ساری رات عبادت کر کے جو ثواب ملا وہ تو تم نے ضائع کر دیا۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ہمیں یہ تلقین کرتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ عیب جوئی بری عادت ہے، یعنی کہ غیبت کرنا، برائی کرنا بری بات ہے، دوسروں کی برائیوں کی طرف اشارہ کرنا اور دوسروں سے بیان کرنا بہت بری بات ہے، اس عادت سے بچنا چاہیے۔ تکبر کو مٹانا عبادت کا پہلا مقصد ہے۔ تکبر یعنی غرور کو ختم کرنا۔ جب ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ یا اللہ ہم حقیر بندے ہیں تیرے، ہم اپنی تمام چیزوں کی نفی کرتے ہیں کہ ہمارے میں جو خوبیاں ہیں یا ہمارے پاس جو دولت ہے سب کچھ ہے، اس سب کو ہم ایک طرف رکھ کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کو کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ تو غرور جو ہے وہ آپ کی عبادت کا مقصد ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے نیکی کی، کسی اپنی دوست کی مدد کر دی، کسی فقیر کو پیسے دے دیے اور پھر سب کو بتایا کہ ہاں جی وہ تو مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا اور میں نے اسے دے دیے، یا میں نے اپنی دوست کی اس طرح سے مدد کی، تو کیا ہوگا کہ اس نیکی کے بدلے میں جو ثواب ملتا آپ کو وہ تو آپ نے ضائع کر دیا۔ تو دوسروں کے عیب نکالنا بہت بری بات ہے۔